ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ درس کے آغاز میں ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم قنوت وتر سنتے ہیں تو عام طور پہ جب امام صاحب رکتے ہیں ہم لوگ اس میں آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اور آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ قبول فرما۔ تو جو دعائے قنوت ہے اس کا آدھا حصہ تو دعائیں ہیں، اور بقیہ حصہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ تو جہاں دعائیں ہیں وہاں پر تو آمین کہنا چاہیے، اور جہاں سے پھر حمد و ثنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ پھر خاموش رہا جائے، مقتدی اس موقع پر آمین نہ کہے کیونکہ اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ تو وقنی شر ما قضیت، یہاں تک یہ دعائیں چل رہی ہیں۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت۔ یہاں پر دعاؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہاں تک تو آمین کہیں، اس کے بعد جو بقیہ جملے ہیں اس کا مطلب انسان جانے تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم جو ہے وہ اس کے دل میں آئے، یہی اس کا درست طریقہ ہے۔ دوسری بات، یہ تو آپ لوگوں کی ایک تنبیہ کرنا چاہتا تھا، ایک مجھ سے کل غلطی ہوئی درس میں، اس کی تنبیہ بھی کر دوں۔ تو میں نے درس کے آغاز میں سورہ مائدہ کا جب ذکر کیا تو بتایا کہ بنو اسرائیل کا ذکر آ گیا کہ شاید یہ ان پر اتری، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ بے شمار معجزات دیکھ چکے تھے پھر بھی یہ کہا، تو یہ غلطی تھی۔ درس کے بعد ہمارے ایک بھائی ماشاءاللہ آئے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حواری تھے ان کا واقعہ ہے، نہ کہ بنو اسرائیل کا۔ تو پورا جو سیاق و سباق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے شر سے تمہیں بچایا، اور اس کے باوجود ان میں بھی وہ روش پائی گئی ملتی جلتی جو بنو اسرائیل کے تقاضے تھے جس طرح کے، لیکن بہرحال وہ الگ قوم ہے، یہ الگ قوم ہے، اس لیے ان کو دونوں کو مکس کل اس طرح ہو گیا تھا گفتگو میں، تو اس کی بھی تصحیح فرما لیں۔ اس کے بعد آج کی تلاوت کے اندر سورہ انعام کا حصہ، یقیناً اکثر حصہ آپ لوگوں نے سنا ہے، پڑھا ہے۔ سورہ انعام ایک بڑی اہم صورت ہے، اور تمام کے تمام قرآنی بہرحال ہر طرح کی اس میں خیر و برکت موجود ہے، لیکن اس میں کچھ منفرد باتیں ہیں۔ وہ کیا؟ سب سے اس کی منفرد بات یہ کہ یہ پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی۔ جو اتنی لمبی صورت آپ دیکھ رہے ہیں، ایک پارے سے زیادہ، یعنی سوا پارے کی یہ صورت ہے تقریباً، یہ پوری کی پوری ایک ساتھ اتری۔ اور اس میں ایک حکمت ہے کہ اس کا موضوع جو ہے وہ ہے توحید باری تعالی۔ اب توحید باری تعالیٰ کے اندر کوئی ناسخ منسوخ کی بحث تو ہے نہیں کہ وہ احکام مسائل ہوں ایک ایک کر کے سمجھائے جائیں، پورا عقیدہ ہے، پورے ایک کانسیپٹ ہے، وہ سارا کا سارا واضح ہونا چاہیے۔ تو یہ پوری صورت ایک ساتھ نازل ہوئی، اور یہ قرآن کی جو ترتیب شروع سے چل رہی ہے، ساری صورتیں مدنی ہیں، یہ پہلی صورت مکی ہے قرآن کی ترتیب جو اس وقت موجود ہے اس اعتبار سے۔ اور اس کے بارے میں کچھ احادیث میں آتا ہے، بہت زیادہ اوتھینٹک احادیث نہیں ہے، لیکن یہ آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس صورت کو لے کے اترے، اور رات کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتاری گئی۔ تو اس کے بڑے اہمیت اور بڑے فضائل ہیں، کیونکہ اس میں سب سے بڑا موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ہے۔ اگر مزید اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو 3 موضوعات اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا توحید، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کا دفاع اور اس کی سچائی، حقانیت، اور تیسرا قیامت اور قیامت کے دن کی سختیاں اور ہولناکیاں۔ اور جیسا کہ آپ کو شاید پہلی کلاس میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں جو 7 لمبی صورتیں ہیں یہ سبع الطوال کہلاتی ہیں۔ السبع الطوال، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ اور بعض کہتے ہیں سورہ یونس تک۔ اور اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے یہ 7 صورتیں سیکھیں تو وہ عالم ہے، فہو حبر، جس نے یہ 7 صورتیں سیکھ لیں فہو حبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ہے علم، اور یہ ہے علم والے کی صفت کہ وہ قرآن کی ان صورتوں کو جانتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ انعام کے اندر بہت سی باتیں ہیں، لیکن مجھے یاد آیا کہ سورہ مائدہ کی 2 آیتیں میں ضرور پڑھنا چاہوں گا، تو تھوڑا سا آگے بڑھ گئے ہیں تو میں اس لحاظ سے ذکر کر دوں، شاید یہ کل آپ نے تلاوت سنی ہو۔ بڑی اہم آیت ہے سورہ مائدہ میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو اس کا آخری مضامین ہے، شکار کے بارے میں آیتیں آتی ہیں کہ حرم کے اندر شکار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا ایک آیت کے اندر، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ، اے لوگوں جو ایمان لائے، ضرور بضرور اللہ تمہیں آزمائے گا کچھ ایسے شکار
جو تمہارے ہاتھوں کے بہت قریب آ جائیں گے، وَرِمَاحُكُمْ، اور تمہارے تیر ان تک آسانی سے پہنچ سکیں گے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے غیب میں۔ یہ بات سمجھیں، صحابہ کرام، غربت کا زمانہ ہے، مشقتوں کا دور ہے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور حالت احرام میں ہیں، شکار کرنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آزمائش کے طور پہ تمہارے سامنے طرح طرح کے شکار آئیں گے، یعنی وہ جانور سامنے آ رہے ہوں گے جو شاید عام طور پہ آتا ہی نہیں، تاکہ اللہ جان لے کون ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر بھی آزمائشیں موجود ہیں نا، یعنی میرے اور آپ کے سامنے گناہ کو اختیار کرنے کے کتنے اسباب آج مہیا ہو گئے جو شاید پہلے لوگوں کے پاس نہیں تھے۔ سوچیں، زبان کا غلط استعمال، آنکھوں کا غلط استعمال، ہاتھوں کا غلط استعمال، کتنی چیزیں، گناہ آج کے زمانے میں آسان ہو گئے جو شاید پہلے لوگوں کے ساتھ نہیں تھے۔ تو ان کی آزمائش اس کے ساتھ تھی، ہماری آزمائش ان آلات کے ساتھ ہے، اور حکمت وہی ہے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے غیب کے ساتھ۔ اور سبحان اللہ، یہ جو گناہ سے بچنے کی لذت ہے نا، اس کی چاشنی ایمان والوں کو دنیا میں بعد میں نہیں، اسی لمحے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آپ نوٹ کریں، کوئی گناہ کا موقع ہے اور آپ اپنی آنکھیں وہاں سے پھیر لیں، آپ کے لیے امکان ہو کہ آپ وہاں پہ آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں اور آپ اس موقع پر آنکھیں پھیر لیں، یقین جانیے اگر آپ محسوس کریں، آپ کو اسی وقت دل کے اندر ایک لذت، ایک روشنی، ایک خیر اپنے اندر آتی محسوس ہوگی۔ یہ وہ ایمان کے نقطے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے کہ جب انسان فتنوں کو دور کرے گا، نکتت فی قلبہ نکتۃ بیضاء، سفید نقطے اس کے دل پر لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نقطوں کی برکت ایک ایمان والا محسوس کرتا ہے۔ تو بس ضرورت یہ ہے کہ میں اور آپ بھی جانیں کہ یہ آزمائشیں بہت ساری میرے اور آپ کے لیے آج کے زمانے میں آ گئی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف سامنے رکھنا ہے۔ جہاں غیر شرعی چیز کوئی آتی ہے وہاں کانوں کو، آنکھوں کو اپنے کسی اور طرف متوجہ کر لینا ہے اور اس سے اعراض کرنا ہے۔ ایک بات یہ، اس صورت کے آخر میں بڑا عجیب مکالمہ ہے، وہی جو سورہ مائدہ کا اصل واقعہ ہے، اور میں نے اس کے اشارہ کر ہی دیا مختصراً۔ اس کا آخری رکوع جو ہے نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا مکالمہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ بن مریم سے کہیں گے، دیکھیے تمام لوگ موجود ہیں، اور عیسیٰ بن مریم سے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بڑی فالوئنگ ان کی موجود ہے۔ جیسے میں نے کہا، آج تک دنیا کے اندر ان کی زیادہ فالوئنگ سمجھی جاتی ہے، جو کہ ان کو غلط طریقے سے فالو کرتے ہیں، صحیح فالوئنگ تو ان کے ہم لوگ ہیں۔ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لو؟ اب عیسیٰ علیہ السلام کے جو جوابات ہیں، عظیم جوابات ہیں، ایمان تازہ ہو جائے سن کے۔ پہلے جملہ کیا کہا؟ سبحانک، اے اللہ تیری ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے جو باتیں تیری طرف ان لوگوں نے منسوب کر دی۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کیسے کہہ سکتا ہوں میں وہ بات جو مجھے کہنے کا حق ہی نہیں۔ اور پھر کتنی خوبصورت بات کہتے ہیں، ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے دل میں ہے اللہ تو اسے جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو ہے اسے نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب۔ پھر بتانے لگے کہ میں نے اللہ دعوت کیا دی تھی ان کو، میں نے تو صرف اور صرف یہ دعوت دی تھی، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، صرف اللہ کی عبادت کرنا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ محترم حاضرین، آپ تھوڑا سا اس توحید کی نعمت کو محسوس تو کریں۔ دنیا کے اندر شاید مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ وسائل والے، اسمارٹ لوگ، سمجھدار لوگ، ہنرمند لوگ، لیکن توحید کی نعمت سے محروم ہیں۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ کتنے سارے معاشرے ہیں وہاں پر آج کے زمانے میں وہ ایتھیزم کے معاشرے بن چکے ہیں، ایتھیسٹ معاشرے بن رہے ہیں، کرسچینٹی وہاں پر غالب ہے، اور بدھسٹ وہاں پر موجود ہیں، اور ہندو وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ سارے کے سارے ادیان میں آپ نوٹ کیجئے توحید پایا ہی نہیں جاتا، بلکہ ان ادیان کی بنیاد ہی شرک پر قائم ہے۔ اگر آپ سوال کریں کہ بدھسٹ کا عقیدہ کیا ہے، تو وہاں سے وہ بدھا کو رب ماننا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات دینے سے ہی ایک جملے میں آپ اس مذہب کا تعارف کرا دیں۔ ہندوازم کی تعارف کیا ہے، آپ وہاں سے تعارف ہی شرک سے کرائیں گے، غور کریں، اور اسلام کا تعارف ہی توحید سے ہے۔ تو کتنی بڑی یہ نعمت ہے، کتنا بڑا یہ مقام ہے۔ اچھا، پھر آخر میں انہوں نے جملہ کہا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، تو ان کا مالک ہے اور یہ اس کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ،
اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو نوٹ کیجیے فرمایا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اچھا عام طور پہ جب مغفرت کی آیتیں آتی ہیں تو کیا آتا ہے؟ غفور الرحیم. یہاں انہوں نے کیا کہا؟ عزیز الحکیم. بڑی سوچنے کی بات ہے کہ وہ شرک کر کر آئے ہیں، وہاں پر ان کا اس موقع پر غفور الرحیم کہنا بنتا نہیں. وہاں پر کیا بنتا ہے؟ عزیز الحکیم. عزیز اپنے ہر فیصلے پر غالب، جو تیرا فیصلہ ہو جائے اسے کوئی رد کر ہی نہیں سکتا. تو نے جو فیصلہ کر لیا ان پر وہ اللہ نافذ ہونا ہی ہونا ہے. حکیم، تیرا کوئی فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس میں کمال درجے کی حکمت پائی جاتی ہے. جو اس موقع پر صحیح ترین فیصلہ بنتا ہے اے اللہ تو وہی فیصلہ فرماتا ہے. یہ تھے انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین معرفت رکھتے تھے. اور یہاں ایک اور ضمنی فائدہ نوٹ کر لیجئے، قرآن جب بھی پڑھیں آپ لوگ تو یہ انداز آپ نے دیکھا ہوگا ریپیٹ ہوتا ہے قرآن میں، غفور الرحیم، عزیز الحکیم، شدید العقاب. یہ خالی یہ نہیں ہے کہ بس کوئی بھی رینڈم سے اللہ کے آگے دو نام ذکر کرنا مقصد ہے، نہیں. آپ آیتوں کو جب پیچھے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اس مقام پر ان دو ناموں کے علاوہ کسی اور نام سے ایسی نہیں ہو سکتی تھی جو یہاں اللہ نے استعمال کرے. تو ان کا کی مناسبت ہے، وہ ایک خاص وجہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں نام استعمال کیے. اور یہ میں نے کہا پورے قرآن کے اندر یہ انداز آپ اپنے سامنے رکھیں. پہلا کوئی بات کر لیتے ہیں سورہ انعام کے تعلق سے. پوری کی پوری سورہ میں نے کہا یہ توحید کے بارے میں ہے، رسالت کے بارے میں ہے، آخرت کے بارے میں ہے. اور سورہ مائدہ جو ہے اس میں اہل کتاب سے ڈیبیٹ کی گئی تھی. اور یہ جو سورہ انعام ہے اس میں مشرکین جو بھی انداز میں شرک کرنے والے ہیں اللہ کے ساتھ ان سب پر حجت تمام کی گئی ہے. اچھا ایک اور اہل علم کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ سورت کا آغاز اور اختتام اس میں بھی کوئی نہ کوئی مناسبت تلاش کرتے ہیں. تو آغاز کیا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یعنی مخلوقات کا آغاز کیسے ہوا، شروعات کیسے ہوئی. اور آخر جو آیت ہے وہ اس میں ہے ثم الی ربکم مرجعکم، پھر لوٹ کے تم سب نے اپنے رب کی طرف جانا ہے. تو اینڈ جو ہے وہ دنیا کے خاتمے سے ہو رہا ہے اور آغاز جو ہے وہ تمام مخلوقات کے آغاز سے ہو رہا ہے. اور اس صورت کے اندر ایک اور یونیک بات ہے، وہ اس میں وہوا اور قل، آپ نے سنا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا تراویح میں بار بار ریپیٹ ہوا ہے. وہوا اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اللہ کی توحید کا پیغام بتایا جا رہا ہے. اور قل دفاع کرو، بتاؤ، یہ آپ سے اللہ کے بارے میں ایسے کہیں گے آپ ایسے کہیے، صحیح بات اللہ کے بارے میں بتائیں، صحیح عقیدہ لوگوں کو بتائیں، غلط نظریات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور کریں. قل کہو وہوا وہ ایسا ہے. تو وہوا اور قل یہ دونوں الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے لیے ہیں. شروع میں اس میں ایک آیت ہے، بڑی عظیم آیت، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، وہ تو معبود ہے آسمانوں میں. آسمانوں مطلب مراد یہ ہے، دو مطلب اس کے، کہ اس کی عبادت کی جاتی ہے آسمانوں کی طرف سے بھی اور آسمانوں میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کی طرف سے بھی. اور وہ کون سی مخلوقات ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو وَهُوَ اللَّهُ یعنی کہ وہ معبود ہے آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں ان کا بھی. ایک مطلب یہ ہوا. اور ایک مطلب یہ ہوا کہ وہ رب آسمانوں پر ہے، جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات سے بلند و بالا، آسمان ہے، اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مستوی ہے. پھر فرمایا وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، جو تمہاری سرگوشیاں ہیں، خاموشیاں ہیں، اور جس کا تم اظہار کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے. تو اس قدر بلندی پر ہونے کے باوجود زمین میں ہونے والے بندوں کے اعمال اور ان کے تصرفات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کما رہے ہو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی ہٹ دھرمی کی ایک مثال دی ہے اور بڑی تکلیف دہ بات ہے. فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر کوئی آسمانی کتاب اس طرح نازل ہو جاتی دنیا میں کہ جو لوح محفوظ جس طرح ہے، قرطاس جو لوح محفوظ، اگر ہم نے وہ بھی زمین پہ اتار دیا ہوتا، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ جا کر اس کو چھو بھی لیتے وہ آسمانی صحیفہ اترا ہوا. سوچئے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، پھر بھی اہل کفر کہہ دیتے یہ تو کھلا جادو ہے. عجیب سی بات ہے. اچھا یہاں پر ایک بڑی توجہ طلب بات ہے. جادو عام طور پہ ہوتا ہے دکھنے میں، جب وہ چیز آپ چھو لیتے ہیں اس کو تو اس کے اندر جادو کا تقریباً تاثیر ختم ہو جاتی ہے، تو دکھنے میں جادو لگتا ہے. یہاں نوٹ کیجئے اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں نہیں اس کتاب کو،
جا کر اس کتاب کو چھو بھی لیں پھر بھی کہیں گے یہ جادو ہے، کیونکہ دنیا کے اندر تمام قسم کے جادو چھونے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی ہٹ درمی ہے، حق کو نہ ماننا ہے، اور یہ بہت بری روش ہے۔ تو بار بار دلائل کا آ جانا، بار بار خیر کی بات سن لینا، پھر بھی اپنی ایک خاص روش پہ چلتے رہنا، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں، بلکہ وہ تو سمعنا و اطعنا، یہ ان کا کردار ہوا کرتا ہے۔ اچھا، یہ اب یہود کا ایک واقعہ میں نے ذکر کیا تھا، کسی اور موقع ذکر کروں گا۔ آج میں آپ کو ابو جہل کا واقعہ بتاتا ہوں، شاید آپ نے نہ سنی ہو یہ روایت۔ ابو جہل سے ایک شخص نے سوال کیا، اور دلائل النبوہ غالباً کتاب ہے امام بحقی، اس میں کہا کہ کیا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں؟ ابو جہل عمر بن ہشام کہنے لگا میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں۔ عجیب، وہ یقین جھوٹے نہیں، بالکل نہ جھوٹ بولا ہے نہ یہ جھوٹے ہیں۔ اچھا پھر معاملہ کیا ہے؟ دشمنی، اتنی عداوت، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے بھائی یہ جو بنو قصی ہے، بنو قصی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آپ نے سنا ہو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ابن ہاشم بن عبد مناف ابن قصی، اور بلکہ ابن قصی ابن کلاب، ٹھیک ہے؟ یہ جو قصی ہیں ان کی اولاد سے بنو عبد مناف ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، مرہ کی اولاد میں یہ ابو جہل آتا ہے جو بنو مخزوم کہلاتے ہیں، سمجھ؟ تو یہ چھٹے دادا میں جا کر قریش کا یہ قبیلہ مل جاتا ہے، تو یہ آپ سے بنو عبد مناف میں سے ہیں اور یہ بنو مخزوم میں سے ہیں۔ کہنے لگا کہ اگر بنو عبد مناف کو کعبہ کی خدمت بھی مل جائے اور کعبہ کا جو غلاف ہے یہ بھی وہ لوگ چینج کریں، اور مکہ کے اندر سرداری بھی ان کی ہو، اور رہ کر ایک چیز رہ گئی وہ ہے نبوت، وہ بھی ان کے پاس چلی جائے، تو بنو مخزوم کو کیا ملے گا؟ بات سمجھنے نہیں شاید میرے خیال سے۔ کعبہ کی حاجیوں کی خدمت کا کام بنو عبد مناف کے پاس تھا، خانہ کعبہ کا جو غلاف تھا اس زمانے میں، ظاہر ہے کہ پروٹوکول والی بات ہے، تو وہ بھی بنو عبد مناف چینج کیا کرتے تھے۔ اور جناب مکہ کی جو سرداری تھی، آپ سب پڑھتے ہیں عبد المطلب جو تھے وہ مکہ کے سردار تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو جب وہ سرداری بھی ان کے پاس ہے، اب ایک چیز رہ گئی وہ نبوت، وہ بھی بنو عبد مناف کو مل گئی، بنو مخزوم کو کیا ملے گا؟ ہمارے جو بڑے ہیں ان کی قربانیوں کیا ہوگا؟ میں نہیں مان سکتا اس کو۔ سوچے آپ، اور یہ قرآن میں آیت ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دلوں میں یقین تھا اور یہ پھر بھی اس کا انکار کرنے والے تھے۔ تو قرآن کی سخت سخت سزاؤں کو اس طرح کی باتوں کے کانٹیکسٹ میں سمجھا کریں، ایسے میں سوچا کریں پتہ نہیں اتنی سخت سزا کیوں ہے، گناہ اتنا بڑا ہے، جرم اتنا بڑا ہے۔ بہرحال پھر کہنے لگے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اب ڈیمانڈ دیکھیں کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا کہ جب فرشتہ آ جائے گا اس کے بعد پھر مہلت نہیں ملے گی، اور پھر کہا کہ اگر ہم آپ کو فرشتہ بناتے تو پھر بھی آپ کو وہی کپڑے وہی حلیہ دیتے جو ایک انسان کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کا جو اصل حلیہ ہے وہ تو ان سے دیکھا نہیں جاتا، وہ تو ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آسمان سے زمین کا ساری مسافت وہ انہوں نے کور کی ہوئی تھی، اور ان کے 600 پر تھے۔ یہ اللہ کے فرشتوں کی تو بڑی عظمت ہے۔ تو کہنے کیسی کیسی باتیں کیا کرتے تھے کہ فرشتہ جو ہے وہ لے کر آئے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا تو بھی انسان کی صورت میں دیکھتا، کیونکہ ان کے پاس ممکن نہیں کہ یہ ان کو دیکھ سکیں۔ پھر آیت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، آخرت کے بارے میں ذکر ہے، اور دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں اتنے خوبصورت جملوں میں بیان کیا ہے، کاش یہ جملے میرے آپ کی زندگی میں اتر جائیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی پوری زندگی نہیں ہے مگر صرف اور صرف لعب و لہو، کھیل اور بہکاوے کا سامان۔ سوچیں آپ، کھیلنے یا بہل جانا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کی زندگی بہترین ہے متقی بندوں کے لیے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب ہم سوچیں ہم اور آپ زندگی میں کتنے موقعوں پر دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں اور آخرت کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور کتنے زیادہ کامن ہیں ہمارے یہاں یہ الفاظ، نہیں بھائی اب تو یہ حالات ہیں، اب دنیا میں تو ایسی ہوتا ہے بھائی، یہ وہ زمانہ تھوڑی ہے اب صحابہ کرام والا، آج کل تو بھائی یہی ٹرینڈ ہے، اب تو بھائی یہ ایسی چیزیں چلتی ہیں ساری کی ساری۔ سوچیں یہ باتیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب رمضان ہے، رمضان کے اندر خیر و برکت پھیلنی چاہیے تھی نا، یعنی ایک مسلم معاشرے کے اندر کیا آپ بتائیے آخری عشرے کے اندر بازاروں کے اندر عجیب قسم کی گہما گہمی ہونی چاہیے تھی؟ یہ ہم مسلم معاشرہ ہے،
لیکن نہیں، شاپنگ بھی کرنی ہے اور وہ طاق راتوں میں ہی کرنی ہے، آخری عشرے میں ہی کرنی ہے. لوگ کہتے ہیں جی اس کا تو مزہ ہی اور ہے. یہ محرومی ہے، یہ اصل میں نیکی کی توفیق چھن جانے کی علامت ہے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. کہ مسلم معاشرے کے اندر اور ہمارے افسوس کے ساتھ تاجر حضرات بھی بہرحال ان کا بھی یہ سیزن ہے. تو کچھ اللہ کرے کہ کوئی ایک آپ لوگ کی جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں، جو بہت سارے ماشاءاللہ آپ لوگ کے گروپس ہوتے ہیں، اس میں یہ پیغام دیا جائے کہ یار آخری عشرے کے اندر بازاروں سے کچھ ہی طریقے سے چیزوں کو کم کیا جائے، یہ ایکٹیویٹیز بند کی جائیں اور مساجد کی طرف رخ کرنے کی طرف لوگوں کو توجہ کرائی جائے، تاجروں کو بتایا جائے. یہ ساری کی ساری ایکٹیو چیزیں رمضان سے پہلے جو ہے وہ نئی آفرز لے آئیں، نئے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انیشیٹوز لے آئیں. اللہ کرے اس طرح کی کوئی ہمارے یہاں سوچ آئے. آخری آیت میں پڑھ کے بعد مکمل کرتا ہوں. وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنی قوم کے ساتھ حجت انہوں نے کری. جب انہوں نے پہلے رأى کوكبا ستارے کو دیکھا، قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے. جب چلا گیا کہا میں جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر چاند کو دیکھا جو اس سے بڑا تھا دیکھنے میں، اور پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا. اچھا، بعض وہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام گویا خود بھی ڈاؤٹ میں تھے اور شاید وہ سوچ رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، شاید یہ خدا ہوں. نہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کی یہ بات کہ اصل میں وہ اپنی قوم پر حجت تمام کر رہے تھے، اور یہ ایک ڈبیٹ کا انداز ہے. چلو تم کہتے ہو یہ خدا ہیں، چلو آؤ چیک کرتے ہیں. واہ بھائی بڑی زبردست ان کی روشنی ہے، کیا بات کرتے ہو تم، لوگ صحیح کہتے ہو بالکل. جب چلے گئے، ارے یہ تو بڑے وقتی طور پہ تھے، یہ تو ان کو تو ہمیشگی حاصل ہی نہیں ہے، ان کی تو ٹائم لمٹ ہے. نہیں، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جس کی ٹائم لمٹ ہو، جو ہمیشہ موجود ہی نہ رہے. تو وہ اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے تھے. دلیل کیا ہے اس کی؟ آخر میں ان کے کلمات انی بریء مما تشرکون. یہ ان آیت کا اینڈ اس سے ہوتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں جو تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. تو گویا وہ اپنی قوم پر ایک انداز سے حجت قائم کر رہے تھے. یہ انداز تھا نہ کہ وہ شک تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوانی میں ہی نبوت بھی اور توحید کی سمجھ اور فہم عطا کی تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.